وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر قدرت رکھتا ہے، بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے۔ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آباد رہے وہ شخص جو میری حدیث دوسروں تک پہنچائے۔ آج کل کی حقیقت، انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصلی پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے اور بے قابو نہ ہو جائے۔ سمجھدار بیوی وہ ہوتی ہے جو زندگی کے معاملات میں شوہر کو بڑا بنا کر رکھے۔ شوہر کو اللہ نے مرتبے میں بڑا بنایا ہے کیونکہ وہ محافظ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہیں، کیونکہ وہ ہمارے ناممکن پر بھی کن فرمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ جو شخص زیادہ باتیں کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی قسادت کا باعث ہے اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ بیوی اللہ کی امانت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں، اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ پوچھا گیا، صبر کیسے کرتے ہیں؟ جواب ملا، جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے بھری پڑی ہوں مگر تمہاری زبان پہ شکوہ نہ ہو اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اتنی توجہ سے کسی چیز کو نہیں سنا جتنا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترنم کے ساتھ قرآن پڑھتے ہوئے توجہ سے سنا۔ کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں اور کسی کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں۔ کوئی اپنوں کے لیے روٹی چھوڑ دیتا ہے، کوئی روٹی کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی نرالی ہے۔ پہلے مسجدیں کچی اور نمازی پکے تھے، اب مسجدیں پکی اور نمازی کچے ہیں۔ روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کروں گا۔ یاد رکھیں، کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجیے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خریدے جا سکتے ہیں اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ مٹی کا مٹکا اور رشتے کی قیمت صرف بنانے والے کو ہی پتہ ہوتی ہے، توڑنے والے کو نہیں۔ نماز کی شان۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو سر سے آسمان تک رحمت الہی گھٹا بن کر چھا جاتی ہے اور فرشتے تیرے چہرے کی طرف جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے نمازی، اگر تو دیکھ لے تیرے سامنے کون ہے اور تو کس سے بات کر رہا ہے، اللہ کی قسم تو ہی قیامت تک سلام نہ پھیرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک گالی، چاہے مذاق میں یا غصے میں دی ہو، تمہاری قبر میں ایک ایسا بچھو پیدا کرتی ہے جس کے ایک مرتبہ کاٹنے سے انسان 70 ہاتھ زمین میں دھنس جاتا ہے۔ حالات بڑے بڑے بے صبروں کو صبر کرنا سکھا دیتے ہیں۔ ایسے لوگ جو سادہ پانی پینا گوارا نہیں کرتے، حالات انہیں صبر کے گھونٹ پینے پر مجبور کر دیتے ہیں، اسی کا نام زندگی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ جب اپنوں میں بیٹھ کر آنکھیں آنسوؤں سے بھر جائیں اور منہ چھپا کر آنسو صاف کرنے پڑیں اور زبردستی چہرے پہ مسکراہٹ سجانی پڑے، تب زندگی سے زیادہ بے رحم اور کچھ نہیں لگتا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ تو پوچھا گیا، سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ تو جواب ملا، جو مخلص ہوگا اور اعتبار کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نیند میں مجھے دیکھا تو اس نے مجھی کو دیکھا، کیونکہ شیطان کے بس میں نہیں کہ وہ میری مشابہت اختیار کر سکے۔ جو باپ سے محروم ہو جاتے ہیں وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا اور زندگی کے معنی ان کے لیے کیسے تبدیل ہوئے۔ جب رزق کم ہونے لگے تو لوگوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بھائی بہنوں کو، عزیزوں اور رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا کر کھانا کھلاؤ۔ ان لوگوں کا رزق آپ کے رزق میں شامل ہو کر آپ کا رزق بڑھا دے گا۔ لوگوں کو کپڑے اور چادر پہننے کے لیے دو، اللہ تمہارے اوپر پردہ رکھے گا اور دنیا میں کبھی شرمندہ اور بے پردہ نہیں کرے گا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جسم سے روح کیسے نکالتے ہو؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، جب کسی باریک کپڑے کو لاتعداد کانٹوں پر ڈال کر کھینچا جائے تو جتنی مشکل سے وہ چھوٹتا ہے اس سے بھی زیادہ تکلیف سے میں روح نکالتا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روتے ہوئے فرمایا، اسرائیل، تم ساری جانوں کی تکلیف مجھے دے دو مگر میری امت کو چھوڑ دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، بابا جی، میں نے اکثر دیکھا ہے کچھ لوگ جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کے بارے میں جب بھی بات کرتے ہیں تو حسن یوسف کی مثال دیتے ہیں، آپ کیا کہتے ہو؟ بابا جی نے بہت خوبصورت جواب دیا، کہا، بیٹا، جس پر زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، اور جس پر یوسف کا خدا عاشق ہو جائے اسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ ماں کی خدمت کا انجام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج جنت کی سیر کر رہے تھے کہ ایک قاری کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کون ہے؟ بتایا گیا، حارثہ بن نعمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کا یہی صلہ ہونا چاہیے، نیکی کا یہی انجام ہونا چاہیے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ حارثہ سب لوگوں سے زیادہ ماں سے نیکی کرنے والے تھے۔ شان امام حسن و حسین۔ عید کا دن تھا۔ امام حسن و حسین اپنے نانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، نانا جان، سب کے پاس سواری ہے، ہمارے پاس سواری نہیں، ہم کو بھی سواری پر بیٹھنا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن کو اپنے ایک کندھے پر بیٹھایا اور امام حسین کو اپنے دوسرے کندھے پر بیٹھایا۔ کہا، حسن بیٹا، میرے سر کے آدھے بال مبارک تم پکڑ لو اور آدھے بال حسین تم پکڑ لو، میں تم دونوں کی سواری ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شہزادوں کو کندھوں پر بیٹھا کر گھر سے باہر آ گئے۔ جب باہر یہ منظر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہا، اے حسن و حسین، تمہاری سواری کتنی خوبصورت ہے۔ اس کے جواب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، سوار بھی تو دیکھ، سوار کتنے خوبصورت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا تو مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ کا رب آپ سے فرماتا ہے، کیا آپ اس پر خوش نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک بار آپ پر درود بھیجے میں اس پر 10 بار رحمتیں بھیجوں گا، اور جو کوئی آپ پر ایک بار سلام بھیجے میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا مقبول اور محبوب بن جاتا ہے۔ باپ کا رتبہ۔ باپ کا احترام رکھو کہ جنت کے دروازے کی چابی باپ کی عزت ہے۔ ماں کی محبت نعمت ہے، باپ کی محبت قسمت ہے۔ باپ کی ایک دعا زندگی بنا دیتی ہے۔ باپ کا وسیلہ خدا کی رحمت ہے۔ باپ کے بغیر زندگی سنسان ویران بن جاتی ہے۔
باپ کے ہوتے ہوئے غریبی نہیں آتی اور باپ کے نہ ہونے پر دولت بھی چین نہیں دیتی۔ باپ سے بڑھ کر کوئی شفیق نہیں اور باپ سے بڑا کوئی محسن نہیں۔ باپ کا دل سمندر سے بھی گہرا اور پہاڑوں سے بھی بلند ہوتا ہے۔ باپ کی موجودگی میں انسان خود کو محسوس مضبوط کرتا ہے۔ باپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے۔